میرے نال عبارت بھی پڑھو اور حدیث کا ترجمہ کر لیا، تفصیل کا وقت نہیں، پھر انشاءاللہ کسی موقع ہوتے ذرا اس حدیث کو کھول کے بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کلمتان، دو کلمے، یہاں کلمے کلام کے معنی میں ہیں، دو کلامیں، دو کلمے، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کے ہاں محبوب ہیں۔ حبیب یہاں محبوب کے معنی میں ہے، اللہ کے ہاں محبوب ہیں، اللہ کو وہ دو کلمے بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر ہلکے ہیں، زبان پر ادا کرنے میں کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ اب ذہن میں یہ آ سکتا تھا جب بولنے میں ہلکے ہیں، جب گفتگو میں ہلکے ہیں، جب زبان پر ہلکے ہیں، تو اب جب نامہ اعمال میں رکھا جائے گا تو اس وقت بھی یہ ہلکے ہوں گے۔ فرمایا ثقیلتان فی المیزان، لیکن جب ان دو کلموں کو ترازو میں رکھا جائے گا، تولا جائے گا، فمن ثقلت موازینہ، جب وزن کیا جائے گا، جب ترازو میں تولا جائے گا تو فرمایا ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، یہ وزنی ہوں گے، ان کلمات کا وزن اتنا بڑا ہوگا کہ اگر ایک طرف پوری دنیا رکھ دی جائے، دوسری طرف سبحان اللہ رکھ دیا جائے، ایک طرف پوری دنیا رکھ دی جائے، دوسری طرف الحمدللہ رکھ دیا جائے، تو وہ دنیا والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، سبحان اللہ والا کلمہ بھاری ہو جائے گا، پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں وزنی ہوں گے، وزن میں وزنی ہوں گے، اجر میں وزنی ہوں گے۔ تو یہ ہے مناسبت باپ کے ساتھ کہ ثقیلتان فی المیزان، دراصل معتزلہ کا رد کرنا مقصد ہے۔ جو معتزلہ یہ کہتے تھے کہ جب اعمال کا وجود ہی نہیں، جب اعمال کا وجود ہی نہیں تو ان اعمال کو کیسے تولا جائے گا؟ قرآن کہتا ہے تولا جائے گا، حدیث کہتی ہے تولا جائے گا، عقل کہتا ہے تلتی وہ چیز ہے جس کا وجود ہو، اعمال کا وجود ہی نہیں ہے، یہ اعراض ہیں تو عرض کا وزن نہیں ہوتا۔ لیکن مسلمانوں آج کے دور میں تو یہ اشکال ختم ہی سائنس نے کر دیا ہے، وہ چیزیں جو اعراض ہیں اس کے لیے میزان ہیں، ان کو تولا جاتا ہے۔ یہ ہوا جو ہے یہ اعراض ہے، اس کا وجود نہیں ہے، لیکن آپ جائیں گاڑی لے جائیں، آپ کو بتائیں گے آپ کے ٹائر میں اتنے پاؤنڈ ہوا ہے، اتنی کم ہے، اتنی زیادہ ہے، تو آپ کے ہوا کو وہ توڑ رہے ہیں۔ آپ جائیں کسی سے جا کے ڈاکٹر سے، یار میرے جو خون دوڑ رہا ہے اس کا پریشر کتنا ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، وہ آلہ لگاتا ہے، تجھے بتاتا ہے تیرا بلڈ پریشر زیادہ ہے یا کم ہے۔ اور آج کل آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، یار میرے وجود میں تپش ہے، بخار تو نہیں ہے، اب بخار کا وجود نہیں ہے، وہ تھرمامیٹر لگاتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں 104 پہ آپ کا بخار ہے، 102 پہ بخار ہے۔ اے دنیا والوں اور معتزلیوں، اب دنیا والوں نے وہ آلات بنا لیے جن سے اعراض کو تولا جا سکتا ہے، تو کیا میرا رب اعراض تولنے پہ قادر نہیں ہے؟ کیا وہ اعراض کے لیے اب میزان نہیں بنا سکتا؟ تو اب تو سائنس نے یہ اشکال ہی ختم کر دیا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں سائنس بڑی ترقی کر گیا، میں کہتا ہوں قرآن حدیث اس سے پہلے ترقی کر چکے تھے۔ قرآن حدیث نے جو چیزیں بیان کی تھی
سائنس تو اب وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے، قرآن کو 1400 سال پہلے ہمیں بتا کے دیا تھا۔ مطالعہ تو کرو۔ آج مسلمانوں کو نظر لگ گئی ہے، نظر بد لگ گئی ہے کہ مسلمان قرآن سے دور ہو گئے، ورنہ جتنے علوم اللہ نے قرآن و حدیث میں رکھی ہیں وہ علوم کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو خیر یہ مناسبت الباب ہے، خفیفۃ ثقیلتان فی المیزان، کہ میزان میں وہ دو کلمے بہت بھاری ہوں گے، اور وہ کلمے یہ ہیں، آپ بھی سب حضرات پڑھ لیں میرے ساتھ، میری جتنی مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں وہ بھی پڑھ لیں۔ سبحان اللہ، پڑھ لیا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کلمات کی جو بندہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو رب وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی حدیث پڑھنے والی ان میری بچیوں کو مبارک فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے حاجی صاحب کے اس ادارے کو، معلمات کو اللہ تعالیٰ علم عمر میں برکت عطا فرمائے، جو پریشانیاں ہیں اللہ دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ صحت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔